الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعینن حتی تسکنہ ورزقات وان وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد صلوات بر محمد وآل محمد ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند تر صلوات اما بعد فقد قال امام علیہ السلام الفاطمۃ حجت علینا صلوات دعا ہے خدا بند متعال قرآن بیٹھنا سننا بولنا رونا عبادت شمار فرمائے آمین اکھن والے ان کربلا و شام دی زیارت نصیب فرمائے اس بارگاہ عظیم جو کوئی خالی واپس نہ جائے اور میرا اللہ بانیان دے رزق بے بہا اضافہ فرمائے اور توری تمام تر مرحومین دے درجات بلند فرمائے قرب امام قائم نصیب فرمائے قبولیت واسطے ایک سارے پڑھ دیو ہاں صلوات محمد و آل شہر مدینہ کائنات دی کلی رحمت اس مدینے دا ایک محلہ بنی ہاشم ہاشمیہ دی حویلی اور حویلی دا بڑا دروازہ اس بڑے دروازے اگے کھڑا ہویا کائنات دا سب تو بڑا نبی بھی رسول بھی موجب تخلیق کائنات بھی آیت تطہیر پڑھ کے چوکھڑ تے ہاتھ رکھ کے اندر بیٹھی ہوئی دھی تو پہ پوچھ دے اہل بیت النبوہ اجازت ہے میں اندر آ جاؤں اجازت ہے میں اندر آ جاؤں اجازت ہو گئی رسول داخل ہو گئے رسول اندر آ کے پہلی گل فرمائی ایتینی بالکساء الیمانی مجھے اپنی وہ چادر دو جو یمن سے آئی فٹ بے نہ دیں داد کھیلتا بیٹھا بیٹھے فٹ ہو گئے یہ مجلس دی بزنس کلاس سیٹ ہے جیتے تو بیٹھے فٹ بے فرمایا بابا اس کی کیسے ضرورت پیش آ گئی تو حضور فرمایا انی اجد فی بدنی ضعفا مجھے اپنے بدن میں ضعف نکاہت کمزوری کپ کپی محسوس ہو رہی ہے میں تمہاری چادر سے شفا چاہتا ہوں سچیاں نہیں ازانا میری گل نال گواہی خدا دے گھر چو آ رہی ہے بیٹھے سارے ازادار ہو نہیں یاد کرن دی فضائل اس تو اگے فرخ نے کوشش کی تھی عقیل پیر تو لے کر آخری ازادار تک جو زمانے کو شفا دے اسے رسول کہتے ہیں جو رسول کو شفا دے اسے بطول کہتے ہیں یعنی ہاتھ دے مالک علی اٹھا کے حیدری جنہوں بندہ یا علی نہیں آکھیا علی تو چوکھے امیر ہو یا لنگر نہیں میں کیتا
ایک تو ترازو دے دینا، اگر تمہارے میزان تہاڈا ترازو میرا دسیو یا میزان تو فٹ لگے تو پھر فیصلہ کر لوے بھئی یا علی کتنا اونچا آکھنا چاہیے. اتنے کٹھ چو کے نا اتنے پیڑے چ بہ کے اپنے پیر دا نا او مرید ہولا چاہے جدا پیر میدان چو نسیا. نا 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 میں اجن راضی نہیں جدا ہاتھ اجن نہیں اٹھیا جدا پیر میدان چو نسیا ہوئے. ایک چیلنج دے رہے ہیں، ایک بات کر رہے ہیں، اگر میری بات دی رد آ جائے ہرگز نہ بولی. 42 جنگ علی جڑی رسول دی زندگی ہے رسول نال نال لڑی ہے، اور 80 جنگ علی رسول تو بعد لڑی ہے. کل بن دی 122 جنگ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. تلی تے سریوں تے مذہب شیعہ چھڑ دیا گا اگر میری چیلنج دا جواب آ گیا. اے مسلمان علی دیاں 122 جنگاں وچ لوگاں دا کھلونا وکھا میرے پیر دا نسنا ہے. اس کا بیس بند کرو. حیدری علی اور ہن حضور چادر کر لی، چادر جناب زہرا دی ہے، اور تھوڑی دیر بعد 4 سردار ہو رہا ہے. انہوں نے چادر دا کونا نہ پہ اور آکے یا رسول اللہ اجازت ہے کہ ہم بھی آ جائیں. پروٹوکول رسالت آئی پوچھ کے داخل ہونا. جدر 4 کٹھے ہو گئے تو 5ویں ایک مخدومہ مخدرہ عصمت سین بھی ٹوری، اور میری پاک مخدومہ چوہاں دے جھرمٹ وچ بیٹھ کے مخدومہ پہلے تا اجازت چاہیے بابا میں بھی آ جاؤں. پھر جدر رسول کول دھی بھی آ گئی. ہون ہو گئے 5 پورے. 5 تندی انجمن دا اجلاس مکمل ہو گیا. تو ان واسطہ علی ولی اللہ دا صرف او بولے جن میری گل سمجھ آئے. مسلمانوں کی ایک ماں دیکھ رہی تھی کہ یہ نور چادر سے نکلتا ہے، عرش سے ٹکراتا ہے. وہ تھی حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہا. چادر کے پاس آ کر اس نے کہا یا رسول اللہ اجازت ہے کہ میں بھی اندر آ جاؤں. کائنات ایک پاسے کتنا ایک بول لیں گا، مصطفیٰ دا جواب ایک پاسے. چادر این کر کے رسول فرمایا تو اچھی ہے، نیک ہے، مگر ان جیسی نہیں ہے. جدہ ہاتھ نہیں اٹھے اللہ کرے اور شیعہ نہ ہوئے. باقی جڑا بھی ہے مہمان علی لال کلندر. تو اچھی ہے، نیک ہے. اچھا جن ڈر لگے ہو پھر آئیں ہی تو کرے نا میرے نا، یا آئیں ہی کرے میں کوئی تو پتہ لگے میں کی چاہتا ہے. تو اچھی ہے، نیک ہے، مگر ان جیسی یہ اور ہے تو اور ہے. ہون نور چادر چو جڑا نکلیا او آسماناں ٹپدا سدھا عرش نال جا ٹکرایا. اگوں ملائکہ نے اپنے استاد سے پوچھا استاد جی چادر تلے کون ہے؟ علامہ اقبال بن گیا نا ہونے نال. 45 منٹ پڑھن دا میں نے شفا کہا کیا صرف فضائل ہونے نال تے ہاتھ سے رکھے میں پنڈی کے میں ویسا وہ خدا راضی ہوئی میرے نال الوائی. او تو ملائکہ نے نور نٹھا اور اپنے استاد نو آکھیا استاد جی چادر کے نیچے کون ہے؟ ملائکہ نے پوچھا جبرائیل سے. جبرائیل آکھیا یا رب من تحت الکسا، تو بتا کہ چادر کے نیچے. میں نے جبرائیل دا پوچھنا سمجھ نہیں آیا. میں اس شاہ شمس دے بارگاہ بارہا آ چکے ہیں. میں سارا پتہ ہے داخلی دروازہ یہاں سے ہے، بانی مجلس یہ ہے، منتظم مشفاق جیو ہے، بعد اس پڑھنا لاکیل پیر ہے، مجمع شاہ شمس دے بولنا دا معیار اتھے ہے. اگر میں یہاں پہلی دفعہ آیا ہوتا مجھے ان چیزوں کا علم نہ ہوتا. مجھے یہ سب اس لیے پتا ہے کہ میں بارہا یہاں آیا ہوں. اللہ کرے شیعہ سمجھے میں کی آکھیا ہے. جبرائیل بار بار ان کے دروازے پر آتا ہے، اکٹھے بیٹھے تو وہ بھی پوچھتا ہے یہ چادر کے نیچے کون ہے؟ اللہ تو دس بھائی چادر تلے کون ہے؟ چادر تلے کون ہے؟ ہن خدا پڑھیا قصیدہ انہاں دا جڑے چادر تلے بیٹھے ایک قصیدہ ہن تو یاسر تو سنے
ایک قصیدہ سے میرے بعد عقیل پیر تو سن سو میں وہ قصیدہ کھڑا پڑھا جڑا اللہ پڑھیا اللہ قصیدے تو پہلے دو قسمہ چاہیے خدا فرمایا مجھے میری عزت کی قسم جڑا میرے نالجہ تک نہیں بولیا پہلے میں نے حساب لا کے دس بھی اللہ کی عزت کتنی ہے پھر میں نہ دس گھر جا کے سوچے ان نتیجہ لب جائے گا جتنی اللہ کی عزت ہوگی اتنی بطول کی عظمت ہوگی کیونکہ اس گھر دی شان بیان کیونکہ اس گھر دی شان بیان کرنے خدا قسم چاہیے پہلی قسم مجھے میری عزت کی قسم دوسری مجھے میری جلالت کی قسم ہن دو قسمہ چاہ کے خدا شروع کی تینہ دا قصیدہ یا ملائکتی و یا سکان السماواتی اے ملائکہ اور آسمان میں رہنے والی مخلوق انی ما خلقت سماء مبنیتا ولا ارضا مدہیتا ولا قمرا منیرا ولا شمسا مزیتا ولا فلکا یدور ولا بحر یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت ہاؤلاء الخمسۃ الذین ہم تحت الکساء سنو کہ یہ چادر کے نیچے کون ہے یہ جو آسمان کو اٹھایا ہے زمین کو بچھایا ہے ہواؤں کو چلایا ہے بادل کو برسایا ہے اناج کو اگایا ہے یہ آدم کا تصور یہ حوا کا خیال یہ فرشتوں کا سجدہ یہ ابلیس کا انکار یہ نوح یہ سفینہ یہ ابراہیم یہ آگ یہ اسماعیل یہ چھری یہ یعقوب یہ رونا یہ یوسف یہ کنواں یہ ارمیا یہ امتحان یہ دانیال یہ زندگی یہ موسیٰ یہ دریا یہ عیسیٰ یہ سولی یہ ہوا یہ فضا یہ خلا یہ درند یہ چرند یہ پرند ہاؤلاء الخمسۃ الذین ہم تحت الکساء یہ جو بنایا ہے چادر والے 5 کے صدقے میں بنایا پورا ملتان سنے حیدر یہ جو بنایا ہے ان 5 کے صدقے میں بنا شمس پیر یہ ہے تو سب ہے یہ نہیں ہے تو وہ پچھلے بولو یہ نہیں ہے تو کچھ بھی یہ ہے تو سب ہے نہ تو خدا ہونے میں نہیں چاہے نہ تے اللہ میں اینک لاواں ایک چوپے متے ہون بول پوے نہ تو خدا ہون بھی نہیں چاہے نہ اللہ نہیں چاہیا اللہ تے ایتر دا وظائف ایتر نا دی عزت عظمت توصیف تحریم تکریم تعظیم بیان کیتی ہے خدا نے کہ یہ زمین ان کے لیے ہے آسمان ان کے لیے ہے ستارے سیارے یہ سب جو نظام ہے ان کے لیے ہاؤلاء الخمسۃ الذین ہم تحت الکساء یہ جو چادر کے نیچے 5 ہے بس یہی 5 ہے نہیں میں آسان کرا ایک تا معاملہ ایسا ہے جڑا ناظم ممبر نہیں بندیاں آدھے اسی چلو مولا دے بڑے چھوٹے جے ذاکرہ کو بڑا سرا ذاکرہ ہوئے تو القبات دی اتنا پھر رہا ہوں دا سے وہ آدھا شہنشاہ اور پتہ نہیں تسی سمجھو یا نہ سمجھو بعض اوقات تے ناظم ممبر سان چاہ کے اوتھے ٹنگدا ہے بنا آپ لے سکتے ہیں نہ کوئی اور لگا سکتا ہے یہ تو مطلب ہے بندہ یہ نا بندے القبات دیتے تے غلطی ہو گئی جڑا نہ ہی بندہ وہ دے بیٹھا میں نے کوئی آکھے شہنشاہ قصائد گل بندی جڑ دی نہیں نا پڑھ لینا میں قصیدہ لیکن میں پڑھتا نہیں نا یہ تو مطلب ہے بندہ جب لقب دے گا یا کوئی عزت سے نوازنے لگے گا تو ہو سکتا ہے وہ غلطی کر دے لیکن جب اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہیں تو سب ہے تو پھر یہ ہیں تو سب ہے یہ نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے ہون خدا چانائی انہ دا نام چان دیواری 4 جڑیاں ہستیاں مرد جڑے 4 بیٹھے ہیں انہاں چو کوئی تھوڑے تعارف اللہ نہیں ایک نبیاں دا سردار ہے دوجہ ولیاں دا سردار ہے 2 جوانان جنت دے سردار اللہ آکھ سکتا یہ مصطفیٰ ہیں یہ ان کی زوجہ ہیں یہ ان کے داماد ہیں یہ ان کے نواسے ہیں اللہ نہیں آکھیا مائک تے میرا منہ ہے 1 2 3 4 5 6 کیمرے لگے ہو ان ہزاراں دا اجتماع ہے سید فقیر دی بارگاہ ذکر جناب سیدہ دا ہے جڑا ایتھوں بیٹھا نا جماندرو ماں دی جھولی وچو شیعہ او چپ رہ گیا میں شکایت جناب زہرا آگے کرساں مرنا بھی ہے متھے بھی لگنا ہے مصطفیٰ دے بھی لگنا ہے اور ایتھا ہی فیصلہ کر کے جا رہے ہیں میں پیادہ سرداروں کے جھرمٹ میں بطول بیٹھی ہے ایک
ایک نبیاں دا دوجا ولیاں دا دو جنت دے اور ملا تو بطول نو کیوں مننے بطول سرداراں دی لگ دی ہے کمیاں دی نہیں تیری صدا نجف تک جائے بولو علی لال قلندر بطول سرداروں کے رشتہ دار ہے ہون میرے سرداروں خدا نہ چاند دیواری آئی تو کسے دا نہ چایا خدا تعارف حضرت سیدہ کونین دے نانل کروایا کیوں وجہ ہے کہ معاملہ درود دا آئی جنہاں ملہ آج رضی اللہ زبردستی بنا رہے ہیں اللہ انہاں تے سلام پڑھ دے میں ملتانی چی تو حسن بندے آکھڑ لے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے پنڈی تے نہیں نہ لگے گئے وہ تو آڑے کول بھی تو حسن نہ میرے سردار علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسن رضی اللہ تعالیٰ حسین رضی اللہ تعالیٰ بٹو کیا جائے بھائی انہاں علیہ السلام آکھو اللہ جو درود پہ پڑھ دے تو حسن صحیح اس میں کیا ہے یہ تو کوئی دعا ہے اللہ آپ سے راضی ہو یہ تو آپ مجھے دے سکتے ہیں ہم آپ کو دے سکتے ہیں ہاں یہ دعا ہے اللہ آپ راضی ہو بڑی گل ہے میں ملتان اللہ نادا اللہ توڑنا راضی ہوئے اور میں ناکھن اللہ توڑنا راضی ہوئے مگر ان دعائیہ کلمات کی آل محمد کو ضرورت نہیں ہے کم از کم شیعہ میری تائید کرے بہت ہولی گل کرانگا تاکہ گنتی دے بندے سمجھن ہر بندے نال تے گل ہی نہیں نہ کرن لگا پنڈی والا ان کلمات کی ان کو ضرورت ہے جن کا پہلے مذہب اور تھا پہلے بعد میں مگر محمد و آل محمد کو ان کلمات کی ضرورت نہیں ہے ان پر اللہ سلام پڑھتا ہے اگر ان کی شان میں آپ رضی اللہ کہنے پر بضد ہے تو جائیں جو درود آپ پڑھتے ہیں نماز میں کسی مفتی سے فتویٰ لکھوا کر لائیں کہ وہ نہ پڑھا جائے انہیں علیہ السلام نہ کہا جائے تو کیا خدا نماز قبول کرتا ہے وہ کہے گا نہیں ان پر درود نماز میں قبولیت کے لیے واجب ہے درود ہوگا تو نماز قبول ہوگی درود ابراہیمی تو آجا جڑا بڑا درود ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیتا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم قبر اپنی اپنی میشر اپنا اپنا حساب کتاب اپنا اپنا کفن دی جیب کوئی نہیں ہوئے بھی تا فرشتے رشوت لیندے ہی نہیں اٹھی پیا تے کیمرہ پھیر کے میں نے بندہ بھی کھائیں دسی آنکھی پنڈیا لیا اے نو بولیا اور ملا جب نماز میں درود پڑھتے ہو اور آل محمد پر آتے ہو اتنی دشمنی دا بھار جتنا چاہ سکے کم از کم مسلح طیبہ کے سوچ یہ جو آل محمد پہ درود ہے یہ یزید کی ماں پر ہے کہ حسین کی ماں پر شکایت کراؤ شیعہ دی جدہ ہاتھ تھلے رہ گیا ہے جس خادہ بطول دیا پتران دائے سینے دی طاقت لا کے بولے حیدری آباد رہو نجف تک صدا جائے حیدری یہ درود کس پر پڑھا جا رہا ہے اور یہ درود علی رولا وہ سارے رضی اللہ علیہ السلام علی رولا تے مدینے دے پہلے دن نہیں مک گیا آئی مدینے دے پہلے دن جدر سید مدینے پہنچے انو سے دن مک گیا میں ہونے دستا میں کتھے موکی آئی سید مکے جو نکلے سید رات رکے غار سورج اتھو ٹورے سہراوان دا سفر کر دے مدینے آگئے حضرت مولانا یہ آپ نے ہمیں خود بتایا ہے کہ یسرب کے شہر میں جب حضور کی اونٹنی داخل ہوئی حضور نے اپنی مہار اونٹنی کی گردن میں لٹکا دی کہ جہاں یہ جائے گی وہیں میں رکوں گا اب اونٹنی حضور کی یسرب کی بڑا سیانہ بندہ ہے جڑا ایڈی وڈی دات دے بعد بھی میزان تو ہٹ کے پنڈی آلن جتنی بڑھ دی ہے اتنی دے دی میں تن 5 گھنٹے دے اسلام آباد دے سفر تک دعا کردہ جاواں اب حضور کی اونٹنی مدینے کی گلیوں میں ہے اور نعت یہ پڑھی جا رہی ہے اسی سے پتہ لگے گا کہ یہ رضی اللہ ہے یا علیہ السلام ہے بلغ العلا بکمالہی کشفت دجا بجمالہی حسنت جمیع خصالہی عمل میرا ہاتھ ہے رضی اللہ نہیں صلو علیہ
آؤ جی، صلو علیہ، آلہ سارے بولو، صلو علیہ وآلہ. یہ تو پہلے دن دی گل ہے. ہن جڑے سید مکے چوں نکلے تے علیہ السلام آن، جڑے رستے چ رہے تے علیہ السلام آن، جڑے مدینے پہنچے تے علیہ السلام آن، جنہاں مدینہ عالمی شہر بنایا ہو علیہ السلام آن، ملتان آئیں تو رضی اللہ ہو گئے. ملتان آئیں تو نہیں قسم قرآن دی ایسا انہاں نہیں منیا جڑے بائی پاس تے ہو رویں. کچھ چہرے میں سوتری وڈ دے بھی نظر آ رہے ہیں. چلو انجا کی جڑے سوتری وڈ ہو رویں، گلگشت ہو رویں، شاہ شمس ہو رویں. آئے ہائے ہائے، کون کتنا بولے تو جملے دا حق ادا ہوئے. ہم نے انہیں مانا ہے جو جہاں بھی ہو، یہاں والے بھی ان پر درود پڑھتے ہیں، وہاں والا بھی ان پر. ہون معاملہ آیا انہ دے بائی نیم تعارف دا تو خدا ایک مقدر ہے اسمت دا نا چاہیا اسے درود دے رولن مکان واسطے. کیونکہ بندے مدینے دے چوک اچ کھلو کے ہکی دوئے نا دیان باؤ مبارک ہو بھی تم ہی درود آلہ ہے، میں بھی درود آلہ، یہ بھی درود پہ ہے، وہ بھی درود میں ہے، وہ بھی درود میں ہے. کولوں گزریا ایک دن ایک بڑھڑا، اس کو لائدہ درجے دا ایمان. تھک گئے ہو تو بس کریے میرے سردار اتھاؤں مصائب دیئے 2:17 آکیے آقا 17 مکمل کریے جناب. اس کو لائی 10 درجے دا ایمان ہو. کول کھولو تو جا کے جناب کیا گفتگو بحث ہو رہی ہے؟ انہوں نے کہا جی کوئی درود دی گل ہو رہی. وہ کہا تسی کیوں کر رہے ہو، تھوڑا شعبہ ہی نہیں. تھوڑے دیکھو کھولیں، تسی کیوں کر رہے ہو، تھوڑا شعبہ ہی نہیں. وہ کہا جی معاملہ ایسا ہے بھئی. وہ کہا چلو میں نے بھی تو سمجھاؤ نا کہ درود دی کیا گال ہے. وہ کہا بس یہ آکھیا میرے تے درود ہے، اندے تے درود ہے، ہوندے تے ہے، ہوندے تے ہے، ہوندے تے ہے، او پرو چاچے تے ہے، او ہوندے تے ہے. ہائے ہائے عقیل پیر، میں آدھا جی میں مشکور ہاں ملتان دی اگلی مجلس تک نہیں، قبر دیاں قدہ تک جڑا ایسے اشارے ایڈی وڈی داد دے بعد بندہ سمجھ جائے گا، میں تنہا نہیں کرے گا. سلمان آکے او بھولے ہو، جب میں منہ اہل البیت ہو کے درود اچ نہیں. زندہ باد ملتان، بولو علی لال قلندر. جب میں منہ اہل البیت ہو کے درود اچ نہیں، جب میں منہ اہل البیت ہو کے درود اچ نہیں، تساں نہ منے دا نہیں مندہ اے نہیں کہ صرف نہیں مندہ، سیدھا نبی دے بوئے تے جا رہے ہیں. رسول نو دس دا اس بوئے کھڑکایا، کلی رحمت باہر آئے، پیرہ تے پاگ رکھ کہہ رہے سرکار سلام علیکہ السلام. اے پاگ گئی نوکر دی تیرے پیرہ تے، او تو ہاتھ بدی کھڑا. باہر سادہ بندہ ایک نہیں رہ گیا، سارے درود آئے. نکھیڑا کرب کون علیہ السلام ہے تے کون نہیں. نبی فرمایا میں تے کرنا نہیں. یہ جو میری زبان ہے یہ ہے یہ وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی، یہ وہی بولتی ہے جو وہی بولتی ہے، مجھے انتظار وہی ہے. فنزل جبرائیل علی الارض. اتھا ان نکھیڑا ان لگا بخدا درود کے ناتے پڑھ دائے. میری مجلس ایک حصے چاہ رہی ہے کہ سارے چاہ رہی ہے. اللہ کرے میں اڈیا صداران سمجھا لما. جبریل کیا مٹھا سونا مدنی تاہا یاسین مزمل اللہ پہ آدھائی فیصلہ اتھے نہیں ہونا، اتھے گل نہیں مکڑی. اتھوں نکل دھیدے دروازے تجا آیت تطہیر پڑھ، اس کے گھر میں داخل ہو جاؤ، فاطمہ کی یمنی چادر لو، اس کے نیچے خود بھی آؤ، علی کو بلاؤ، حسن کو بلاؤ، حسین کو بلاؤ، سیدہ کو بلاؤ. 5 کٹھے ہو جاؤ گے، انجمن پوری ہو جائے گی. اس نوری اجلاس نے شعاع عرش نال ٹکران گیا. ملائکہ میرے تو پوچھن گے
یہ چادر کے نیچے کون ہے؟ تم بھی ہو گئے، علی بھی، حسن بھی، حسین بھی، نہ تیرا نہ چاسا نہ علی دا، نہ حسن دا نہ حسین دا، میں اتھے بے کے اقصا ہم فاطمتم و ابوہا و بعلوہا و بنوہا، یہ سیدہ ہیں، یہ ان کے بابا ہیں، یہ ان کے شوہر ہیں، یہ ان کے بچے ہیں۔ اللہ دا میں بطول دے نان التعارف کروا کے پورے زمانے دسا یاد رکھے زمانہ رسول دے رشتہ دار تے درود نہیں، بطول دے رشتہ دار۔ اگر خدا درود پڑھتا ہے تو ان پر پڑھتا ہے کہ جن کا رشتہ جناب زہرا سے ہے۔ اگر خدا درود بھیج دائے تو انہاں تے بھیج دائے۔ بسم اللہ سے اگر خدا درود پڑھ دائے تو انہاں تے پڑھ دائے جنہاں دا رشتہ بطول نال ہے۔ چار رشتے لے کے میری سینڈ چادر دے ہیٹ بیٹھی آئی۔ ایک بابا ہے، دوسرا شوہر ہے، دو شہزادے پترین بی بی دے۔ بابا جنت دا سردار ہے، بابا رحمت اللہ العالمین ہے، انبیاء دا سردار ہے، پتر جنت دے جوانہ دے سردار ہیں۔ شوہر دے رشتے وچ جڑی نال چادر دے بیٹھی ہے، قرآن اس رشتے دے بارے کی یاد ہے کیسے شوہر کی بیوی ہے جناب زہرا۔ قرآن آتا ہے الرجال قوامون علی النساء، مرد حاکم ہوتا ہے، بیوی محکومہ ہوتی ہے۔ میں سمپل اتنی ساری گل کردہ، ملہ کدی بھی ہے نکیاں چھوٹیاں چھوٹیاں عبادتاں لے کے تو علی ابن ابی طالب دا مقابلہ نہیں کر سکدا۔ او دے نال تیری کی ریس ہے جدی محکومہ دا نا بطول ہے۔ قرآن آدھا ہے رشتہ برابر نہیں، قرآن آدھا ہے یہ رشتہ برابر نہیں ہے، مرد حاکم ہوتا ہے، بیوی محکومہ ہوتی ہے۔ میں آگیا میرا اللہ، اس زمانے جو آیت آئی اس ویلے تو عورت ہو سکتا ہے کمزور ہوئے، ویک ہوئے، اتنی طاقتور نہ ہوئے۔ اس زمانے تو خاتون طاقتور ہے، خاتون پڑھی لکھی ہے، خاتون ڈاکٹر ہے، خاتون فلاسفر ہے، خاتون انجینئر ہے، خاتون پائلٹ ہے، خاتون ایسٹروناٹس ہے۔ خاتون کی نہیں کر رہی اس وقت سائنٹسٹ نے؟ اے گالی مک گئی، گالی مک گئی۔ انہوں نے کہا جی وزیر اعلیٰ بھی ہے، ہن سی ایم پنجاب بھی تو خاتون ہے نا۔ چلو اس سی ایم پنجاب دے گھر نو رکھ کے اللہ تو پوچھ لینے بھائی انہاں چو حاکم ہے سی ایم صاحب نے یا کیپٹن صاحب نے؟ تو خدا فرما رہے ہیں الرجال قوامون علی النساء، مرد حاکم ہے، چاہے کرسی تے بیٹھی ہے، حاکم مرد ہے۔ ملتان کسی وڈی یونیورسٹی ہے عورت لیکچرار لگی ہوئی اور شوہر انگوٹھا چھاپ ہے۔ قرآن تو پوچھا ہے ان دونوں میں حاکم کون ہے؟ فرمایا وہی ہے جو انگوٹھا لگاتا ہے۔ کیا بات ہے! میں کہ مالکہ اتنی پڑھی لکھی ہے، بالکل انگوٹھا چھاپ ہے، بالکل فارغ، اے کیوں حاکم ہے؟ خدا فرمایا ایسے واسطے تو میرے حبیب آکھا ہے کہ کف دیکھ کر شادی کرو، پیسے دیکھ کر داماد مت چنو، اپنی بیٹی کی برابری دیکھو۔ تیری جی دھی پی ایچ ڈی پڑھی ہوئی ہے تو تو 4 مربیہ پیچھے دھی ہون پہ دینا بجڑا مہمانہ دے سامنے نہ کہیں پونچھ دا۔ کسے قابل نو دے نا، رسول دی حدیث ہے، سر حدیث ہے۔ حضور فرما رہے ہیں کہ اپنی بیٹی کا رشتہ کف دیکھ کر کرو کہ کیا یہ گھر میری بیٹی کے لائق ہے، کیا یہ میرا داماد بن کے اچھا لگے گا، کیا یہ میری بیٹی کے برابر ہے۔ تسی جتنی اقداد ملک تیری داد اچ کمی نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے۔ ملتان جڑا ایڈی داد دا شکوہ کرے ہو ذاکر نہیں ہے، پھر اس کھڑے ہو یا زادار تو باہر کھڑے ہو یا زادار تک جتھے جتھے میری صدا جا رہی ہے، ذہن چ ایک نقشہ بنا پنڈی والے نے سی اتنی داد دینی ہے، میں تیری داد تو 4 گنا وڈی داد حدیث رسول پڑھ کے لین لگا۔ حدیث آ گئی ہے، رسول فرمایا کہ اپنی بیٹی کا رشتہ کف دیکھ کر کرو۔ اکو رسول فرما رہے ہیں مجھے قسم ہے اس اللہ کی جس کے قبضہ قدرت میں مصطفیٰ کی جان ہے، کائنات میں اگر علی نہ ہوتا تو بطول کا کوئی کف نہ۔ علی ہے تو زہرا ہے، علی ہے تو زہرا ہے، علی بطول کے برابر ہے۔
پھر میری بات اسی آیت تک کھڑی، الرجال قوامون علی النساء، مرد حاکم ہے. کانجی صاحب زندہ باد ہمیشہ، خدا سلامت رکھے. مرد حاکم ہے. میرا اللہ کیوں حاکم ہے؟ تسی سارے حاکم ہو، بھاویں تہاڈی گھر کو منے بھاویں نہ منے، ہو تسی حاکم. قرآن تو پوچھیا جائے کیوں حاکم بنایا؟ وجہ کیا ہے کہ مرد ہی حاکم ہے؟ تھوڑے شہر دا نہیں پتا سارا، ذرا اسلام آباد پنڈی والا ماحول ہے نا، تو اتنے روز کوئی نہ کوئی احتجاجی ایسا معاملہ نکلے ہوتا ہے کہ عورت مرد برابر ہیں برابر ہیں برابر ہیں برابر ہیں. تیری نہیں مننی، اسا بطول دے گھر نو ویکھنا ہے. کائنات صدیقۃ الکبریٰ نو ویکھنا ہے کہ کیا شوہر اگے جتی رکھ دیا ہے؟ کیا حضرت امیر المومنین دے گھر چکی چلان دیا ہے؟ کیا سیدہ کونین حضرت امیر المومنین دے گھر کم کاج کر دیا؟ اگر بطول کر دیا ہے تو بھی کر. پوچھیا جائے قرآن تو حاکمیت کیوں ہے؟ وجہ سوال تو میرا اتھے ہی کھڑا ہے میرے سردارو. حاکمیت مرد کے ہاتھ میں کیوں ہے؟ وراثت دی وجہ تو بھئی وراثت تیرا کی کمال ہے. آئیے جناب، آئیے آئیے آئیے، ایک درود ہو محمد والے محمد ذات ہے. چلو نہیں چترا، چلو نہیں چترا، چلو محمد والے محمد بواز بلند در سلوات. ٹھیک ہو؟ نعرہ تکبیر، نعرہ جلدی رسالت، نعرہ ولایت، حسینیہ، یزیدیہ، اہل بیت کے ٹوٹل دشمن اللہ جان. کل ایمان، کل قرآن، دونوں جہانوں کا میرا، ہر دل کی ہر دعا قبول. نعرہ حیدری. میں حبیب بھائی ایک گزارش کی تھی، یہ آیت پڑھی اور میں آکے الرجال قوامون علی النساء کہ مرد حاکم ہے اپنی عورت پر. اور میں نے سارے نہ کہا تسی حاکم ہو بھاویں کو تھوڑی گھر منے یا نہ منے، مرد حاکم ہے. وراثت کی وجہ سے نہیں، وراثت تیرے پیو دی طرف ہوتا نہیں ہے بھئی تیرا کی کمال ہے. گنتی دے 20 بندے سیڑے وڈے آسمان جڑے وڈے مجمع چبولوں میں سمجھا میں مجلس مکمل کر لئیے. تم اپنی زمین پر سردار اس لیے بنے ہو کہ تم سے پہلے کے سردار مر گئے ہیں. وہ ہوتے تو تم سردار نہ ہوتے. مچھان دی وجہ تو خدا سردار بنایا. اس مجھ بارے تو حضور دی حدیث ہے وجہ سے ایک واری مجھ نو تاؤ دیتا تو او دیتا زندگی دے دے عمال ختم ہو. اگر کو سمجھا وہ کا کلین شیئر دی وجہ تو میں حاکم ہاں، نہ داڑھی نہ مچھ. خدا درجات بلند فرمائے. حاجی مقبول حسین ڈھکو بہشت دے او ذرا نالو مجلس صاحب خان تو بہت بڑے ہیں بے مثال ذاکر مولا دے نال تبلیغ والا بھی ہلکا ہلکا ٹچ رکھ دیا. وہ اکثر داڑھی تے فرمان دیا میں مومنہ داڑھی واجب ہے. علی دے چہرے تے ہائی، حسن دے چہرے تے، حسین دے چہرے تے، تیرے ائمہ دے چہرے تے موجود ہے، امام زادیاں دے چہرے تے موجود ہے. تینوں حکم ہے داڑھی رکھ، کم از کم اتنی تو رکھ چا بے راتی سوتے بال دا ہاتھ لگے تو پتہ تو لگے اماں دا منہ ہے ابے تے. حاکمیت خدا کیوں دیتی ہے؟ بات نیڑے کریے جناب. بڑے بھائی آ گئے، بات نیڑے کریے جناب. سیدزادہ پہلے موجود ہیں. اتنا لمبا پڑھنا ہی نہیں، اتنی گل کرنی ہی نہیں. اشفاق بھائی دے حکم ہے تو بات طولانی ہو گئی. کیوں خدا حاکمیت دیتی ہے؟ الرجال قوامون علی النساء، مرد حاکم ہے تو کیوں حاکم ہے؟ میری 35-36 منٹ دی فضائل دی مجلس دا ہونے نتیجہ پہ نکل دی. تن واسطہ علی ولی اللہ دا غافل اللہ داد جتنی آئی میں تیرے تو لے بیٹھا. میری گل سمجھی، چھٹی ڈانگ تے ہے نہیں دین حق کہ جتنے بھی لگ گئی. لاجک ہے، ہر آیت دی لاجک ہے، ہر حدیث دی لاجک ہے، قول معصوم دی لاجک ہے، قول خدا دی لاجک ہے. مرد کو خدا نے حاکمیت اس لیے دی ہے کہ مرد اور عورت میں عبادت کا فرق ہے. جتنے دن مرد عبادت کر سکتا ہے اتنے دن عورت عبادت نہیں کر سکتی.
ان دونوں میں عبادت کا فرق ہے. کوئی دیر نہیں لا رہا، کوئی وقت ضائع نہیں کر رہا، کوئی ذاکری دی حاشیہ آرائی نہیں کر رہا. اتنے سیانے ملتان دے مجمع فوراں پیادہ ہے. تیرا گھر ہے تاں بھی مرد عورت برابر نہیں، اے میرا گھر ہے تاں بھی مرد عورت برابر نہیں، کیونکہ دونوں میں عبادت کا فرق ہے. ممبر تبہ کے حضرت امیر المومنین فرمایا زمانہ کیا سمجھے بطول کیا ہے، بطول عبادت میں علی کے برابر ہے. بطول اتنی بڑی عابدہ ہے جتنا بڑا عابد علی ہے. حضرت اللہم صلی علی محمد و آل محمد. حضرت امیر المومنین تو پوچھا مولا کیا صرف عبادت ہی جناب سیدہ کونین توڑے ہمسرین؟ فرمایا نہیں، بطول علم میں بھی علی کے برابر ہے. سبحان اللہ. بطول کا اتنا علم ہے جتنا علی کا علم ہے، کیونکہ علم جناب زہرا دا حضرت امیر المومنین دے برابر آئی، اور امیر دے علم دے بارے زبان حدیث جو آئی ہوئی زبان زد عام اسلام دی پیشانی تے لکھی ہوئی حدیث ہے انا مدینۃ العلم وعلی. بی بی پاک وہ جانتی ہیں جو علم کے شہر کا دروازہ جانتا ہے. بطول اتنا قرآن جاتی ہے جتنا علی جانتا ہے، بطول اتنا دین جانتی ہے جتنا علی جانتا ہے، کیونکہ بطول دا علم علی دے برابر آئی. خدا را توجہ دینا نظر اللہ نیاز حسین تو بطول اپنی زندگی پوری کدی اپنا انکار نہیں سنیا، کیونکہ بی بی پاک نے قول اور فعل کدی منافی شریعت کیتا نہیں. نبی روکنا یا شوہر روکنا، امام انہاں دونوں ہمیشہ 18 سال دی زندگی بطول دا نہ انکار کیتا، نہ بطول نو ٹوکیا، نہ بطول نو روکیا. پوری زندگی بطول دا انکار ایک باری ہویا ہے جدن دربار آکھیا گیا تو مسئلے تو بھول گئی. اس کا ایک کھولنے سے ذرا آسان کرنا میں بیان کر سکا. جدن دربار بی بی پاک نو آکھیا گیا نا با تو مسئلے تو ہوں، اے بی بی پاک دے علم دا انکار آئی. سیدہ کونین دی مجلس دا حکم آئی، اور جس پاک مخدومہ دی مجلس پڑھ رہے ہیں اس دی قسم چاہ کے پیادا. اس تو بڑی میرے مذہب اور قسم کیڑی ہے دسو گا. میں اس دی قسم چاہ کے پیادا دروازے دا گرنا بی بی پاک دا زخمی ہونا ہے بہت بات دی گل ہے. دربار تے بی بی پاک تے ہاتھ اٹھایا جانا ہے بات دی گل ہے. جدن بی بی پاک نو آکھیا گیا نا بھائی تو مسئلے تو بھول گئی. حسن آدھے میں آئیں کر کے ڈٹھا ہے تو میری ماں دے سر دے وال سفید ہو. اور بی بی پاک کھلو نہ سکے، بی بی پاک بیٹھ گئے. بی بی فرمایا میں بھول گئی ہوں، میں بابا آدھائی زہرا تو میری نبوت دی بھائی وال ہے، میں علی جیسا شوہر آدھا تو علم چلی دے برابر ہے. میں بھول گئی ہوں. 95 دن میری سینڈ زندہ رہی. 95 دن دی زندگی بظاہر جڑی آقا زادی نے باپا تو بات گزاری ہے، اس وچ اسما ام ایمن میمونہ تے 2 دھیاں تے مدینے دیاں 4-5 عورتاں جڑیاں لک چھپ کے بطول کو لا کے باندھیاں ہیں. انہاں دا ہاتھ نپ کے میری سینڈ ایک گل پوچھ دی آئی میں بھول سکدی ہاں؟ پا دیا نہیں تو نہیں بھول سکدی. بی بی پاک پھر روندے ہیں تے عورتاں پوچھ دیاں سینڈ تو ان کیڑی گل کھا گئی ہے؟ دروازے دا در فرمایا نہیں من جڑا آکیا سے نا میں بھول گئی ہوں، یہ میرے علم دا انکار ہے، میرا انکار میں کھا گیا ہے. مقدمہ مجلس صحیح، مقدمہ مجلس صحیح. میں 40 منٹ دی مجلس پڑھن تو بعد پیادا میری مجلس دا مقدمہ ہونا آ رہی ہے. میں اس جملے واسطے مجلس پڑھی ہے تن واسطہ علی ولی اللہ دا مسلمان اسی رون لے آپ بڑے ایام غم جا رہے نا سا دھیاں مٹی تے ٹھڈے فرش تے بہائیاں. اسا آپ روان گے اسی 3 جمادی اسانی تک کالے کپڑے پا کے جھولی علی اولاد چاہ کے بھی مجلس بہ جا سا. اسا سین دیاں زخمن روسا سین دیاں دکھن روسا سن رون سن اسا رول ایسا جناب زہرانو صرف ایک گل دا مقدمہ ہی تے اے سوال ہے جڑا میں 5-6 کیمریاں تے ہزاراں دے مجمع کر رہے ہیں. اس مقدمے تے تیری ہائے بطور گواہی امام زمانہ نوٹ کریں اور سین دی بارگاہ شامل ہو جائے. اس آخری ازادار تک مقدمہ دے رہے ہیں جس بی بی دا انکار ہویا تے او دے وال سفید ہو گئے ان تماچے مارن دی کیڑی ضرورت ہے؟ جدا ہاتھ بھی ہے جدا سینہ بھی ہے. جناب زہرا دے قتل تے او دا سینے تے ہاتھ ہونا چاہیے. جی سید آدھا
کی ضرورت ہے مخدومہ کونین نو دربار چ مارن کا میں ستر آکھی ہے تسی ہائے کیتی ہے کوئی تڑپیا کسے ماتم کیتا ہے کسے دا صرف دل ہلیا ہے جڑا رویا بھی وہ پانی رویا علم مل میرا ہاتھ ہے اس تماچن تیرا پردے والا امام خون رو رہے ہیں میرے وارث پردے جب ہے کہ اس جدہ دے تماچن خون رو رہے ہیں اس تماچے دی شدت اتنی 11 کیفیتاں علماء نے دسیاں جڑیاں میں گناہگار دی اکھاں چو گزریاں بھی میری پاک مخدومہ دیاں اس تماچے تو بعد 11 کیفیتاں بدلیاں کتنی ایک سن لے گا میں پہلی پہ پڑھ دا میں نے ایڈے ویڈے دربار دی قسم جڑا شیعہ بیٹھا ہے شامل رہے با میں کی آکھیا ہے علماء دن تماچا لگن تو بعد اے کنہ دے زیور ترٹ گئے تو کر سکے تنال علی مومن نو اپنی حائدہ گواہ کرے اپنی حائدہ گواہ کرے جس ہاتھ دیا لکیرہ ماتم ہے اور ماتم سے ہاتھ آزاد کرے آقا وحید خراسانی فرمایا اگر کوئی چاہتا ہے میری قبر علی جلدی آوے پہلی رات وہ فرما رہے ہیں اگر علی نو اپنی قبر جلدی بلانا ہی تے علی جلدی قبر اچ بلان دا مجرب ترین عمل ہے بے بندہ زہرا دے قتل تے اچھی ہائے کرے جتنی بڑی ہائے آئے گی اتنا جلدی علی قبر اچ آئے گا اوہ شیعو اوہ من عباس دے علم دی قسم اتنی زور دا تماچا لگا تماچا لگن تو بعد آخری ہچکی تک ہے ایسا آنکھ چو بطول نو نظر کو جنائے آدھی آئی آلیا میں نے پہ ہو دیا کبھی ہمارے آئی خدا تیری ہائے قبول کرے کدی نہ روے ہائے کرنا لیا ٹور نہ سنگی میری مخدومہ مٹی تے جھاڑ پئی ایک باری میں نے ویکھو ایک باری ہر شیعہ عزادار میں نے ویکھے ہر عزادار جڑا رون آیا میری سینڈ دے گم میں نے ویکھے میں نے بھائی آکیا تو میں پڑھ رہے ہیں وگرنہ میں کوئی اور گل کے لگا جاندہ جدی اجن اس گل تے ہائے نہیں نہ آئی اس دی شدت نو جڑا سمجھیا نہیں ابو ذر کھڑا ہے جس رات میری سینڈ حضرت امیر المومنین دفن کیتی ہے نا اس تو اگلی رات حضرت ابو ذر کھڑے کتھے ملتان علیہ بطول دے سڑے ہوئے دروازے دے اگے جتنی آ گئی اتنی کافی آئے جن سمجھ آئی دی ہائے آ گئی سڑے ہوئے بوئے دے اگے ابو ذر کھڑا ہے پر ان گلی چو بندہ آیا اس آن کے پوچھیا ہے علی بطول دے جنازے دا وقت کیڑا رکھے ہے شیعہ دی ہائے نکلے گی سنی سمجھ نہیں آئے گی ابو ذر سر چکا کے آدھا ہے پچھلی راتی علی زہرا چھپا چھوڑا جنہ سر ڈکھے ہو سر تے ہاتھ نہ رکھے قتل زہرات جنہ سر ڈکھے ہو سر تے ہاتھ نہ رکھے میں غلط آکھاں میں سین معاف نہ کرے روایت آدھی ہے پچھوڑے لین غصہ آیا اس ابو ذر نو تماچا ماریا اتنے زور دا لگا کہ او دی اکھ چو خون جاری ہو گیا او پگ لا کے گلی اچ بے کے پٹن لگ پیا اس آکھیا ہائے غربات ہائے غربات ہائے غربات بندیاں ہاتھ نہ پیا انہاں کیا تین تماچے دا درد ہے اس کہا یار میں اپنے نو نہیں پہ روندا ایدہ ہاتھ اتنا بھارا ہے میں مرد ہو کے نہیں سہ سگیا اللہ جانے دربار اچ زہرا نال کیا بڑی ہو سی میں سنیا ہے جدن تماچا لگا ہے رسول دی دھی مٹی تے بے ہاتھ نہ پیا خدا تیری ہائے قبول چھوڑ رہا اس تماچے دے دکھ نو چترائے پڑے چھوڑ رہا 8 درد جیران دین اس تماچے دے جڑے میں حقیر دی نظرائیں چو گزرین چھوڑ رہا تیری حالت دس دی ہے تو برداشت نہیں کرنا میں غربت دا اگلا جملہ سن لائے میں تیرے تو سوال کردہ تھوڑا جب مائک دا آواز آسان کرو نا میں نڑے نہ ہونا پوے میری چوتھی مجھے میں تھک گیا میرا آواز پڑھ پڑھ کے آج مجالس میں تیرے تو سوال پیا کردہ آزادارہ کیا حضرت امیر المومنین خیبر دا در پٹے آئی امیر المومنین جڑا دروازہ پٹے آئی وہ منا من وزنی آئی تے علی دی کسے ایک انگلی چوی جنبش آئی علی دی کلائی ہلی علی دا بدن کمیا تو اسی سارے پیا دیو نہیں سید زادہ
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ خیبر دا در چانا علی واسطے سوکھا آئی بطول دا جنازہ چانا شیعہ دا ہاتھ آئے سینے تے شیعہ دا ہاتھ آئے سینے تے میں روایت کھول دینا کیوں سوکھا آئی میں روایت کھول دینا ایک باری خاموشی کر کے سن لو پھر میں دو ایونٹ کرا ایک باری خاموشی مجلس تمام ہو گئی میری میں مجلس پڑھ لی تسی رو بھی لیا گریا بھی کر لیا تھوڑا میرا ذریعہ نجات ہو گیا وینٹ صرف دو میں ماتم ہستے کرسا جی میں ملتان دے ماتم دیا تھا ہے ازاداران امام حسین شیعوں ایک گل یاد رکھیا ہے جڑا سی یاد ہے نا بطول دے جنازے کوئی شامل نہیں ہویا اسے مدینے دے غیر سادات امتیاں دے بارے چھا دیا بجنہ دا بندہ آئی برسول دی دھی دا جنازہ اسے جو 7 بندے آئے سلمان مقداد ابو ذر عمار جابر ابن عبداللہ انصاری حذیفہ یمانی تے بلال حبشی باقی کسے بنی ہاشم بھی میری سین دا جنازہ نہیں چھوڑیا ہاشمی جنازے وچ موجود آ پہلا سجا پاوا بی بی پاک دے جنازے دا عباس ابن عبد المطلب چایا اے مولا علی دا چاچا آئی ہن میں کیوں آکھیا بھئی بطول دا جنازہ علی واسطے چانا اوکھا آئی عباس آدھا ہے میں پاوین ہاتھ پایا تے کھبے پاسے لے پاوین علی ہاتھ پایا اے ہن تیری ہائے دی گل آدھا میں غور نال ویکھیا تے فاتح خیبر دے ہاتھ جڑا چوکھا امیر ہے او دا ہاتھ سینے تے نال ہاتھ پائے کم دے آن فاتح سیدزادہ ہاتھ پہ کم دے آن فاتح خیبر دیتے آدھے میں جنازہ رکھیا میں علی دے ہاتھ رکھیا میں کہا یا علی کفر دے وڈے وڈے برج الٹے نہیں بدر انہا ہتھا نال جتایا احد انہا ہتھا نال جتایا امرنو انہا ہتھا نال مارے آئی خیبر دے دار انہا 42 جنگ 34 سال دی زندگی ہے چلی تو لڑیا ہے میں تیرے ہاتھ کم دے کدی نہیں ویکھے آج کیوں کم گئے نہیں کری نال علی مومن نو ہائے دا گواہ منہ تے پیٹ کے آدھے چاچا روندہ تا اے ہاتھ میرے نالن جدن بندے زہران مار دے رہے دروازے ہیٹھا دیا یبل حسن میریاں پسلیاں تروٹ گئیاں ادھا بیس بند کرو ادھا ہی کو کھولو میں صرف 2 وینٹ کرا پترن پیا دیئے جاؤ نانے دی قبر تے دعا مانگاؤ آنکھوں نانا اممہ بیمار ہے 2 نکے نکے سید پگاں لتھیاں ہویاں ایک سجے بہ گیا کھبے بہ گیا حسن کہا نانا اممہ بیمار ہے حسین دے بھائی 1 منٹ میں نانے نہ لا پولا نانا جنت دے کپڑے منگن نہیں آئے نانا تیرے مونڈے تے سواری کرن نہیں آئے کوئی نہیں ہو شیعہ جڑا پہلے وینٹ تے ہائے نال شامل نہ ہوئے نانا جے نہیں آدھے بارا سن واللیل علیہ ظلفہ نہ پا نانا اے نہیں آدھے ساڑے لاڑ اٹھا نانا اے نہیں آدھے سن جھولی اچبا میرے پتر نانے علائی کے میں حسین متھا مارے آئے سیدہ دے نانا آج تیرے اگے لاڑ اٹھان نہیں آئے منت کرنا یا باہرہ پوچھ کے دے انہا ساڑی مانو کیوں مارے جدہ ہاتھ ہے اور سینے تے یا سار تے آوے قبر حال گئی ہے کس ماریا سیدہ دے نانا 40 بندہ دروازہ کھلیندہ کلی میری ماں بند کر دیا ہکے وین کر دیا اندر ناوے آئے میری زینب پردے دار آباد رہے پڑھا یا چھوڑ دیا ایک روایت دی اجازت ہے ازدارہ سیدہ دے نانا یا تھوڑا جیا دروازہ کھلیا میرا نبیہ دا سردار نانا کسے بندر میری ماں دا ہاتھ نظر آیا اور نہیں شیعہ جڑا سار پیارا کر جائے نانا اس نال آلے تو تازیانہ چایا نانا اس انج مارے آئے ہڈیاں تروٹ گئیاں سچے ہاتھ نال تسبیح نہیں پڑھ سکتی رو گیا دیائی پہ کے موک گئے پڑھا مسائب کرو ہاتھ دا اشارہ
پھر ہاتھ دکھاؤ جڑے ہلکے دے ماتمی ہو صرف ماتمی دا ہاتھ آئے میرے نال وعدہ کار میں وین پڑھ دا سیر تے ماتم دا پرسا شیعو جڑے سمجھ دیو زہرا دیا پسلیاں دروازے نال ٹوٹیاں ہیں میں علم دی قسم ہے میں غلط آکھاں زہرا معاف نہ کرے دروازے نال نن ٹوٹیاں ملتان آلیا دو لوہے دیا میں خائے جیندہ سار ڈکھ جائے ماتم نہ کرے ادھیاں دروازے وچائے ادھیاں دیوار چائے جدن آگ لگیا میں خواہ سرخ ہویا کسے لات ماریا او بلدیاں میں خواہ زہرا دی پسلی دے آیا مدینہ حال گیا ہے پہلا وین آیا ہے آئے حق ملے آئے تیرا دین سکھایا کول نبیاں دا